بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، سجدہ تلاوت کے مسائل۔ سجدہ تلاوت کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو پڑھنے سے یا سننے سے ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ اور یہ سجدہ کرنے سے شیطان بڑا ناراض ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 254، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس، ابن آدم کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، وہ سجدہ اس نے کیا ہے اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا اور میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ تو سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کریم کی 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سرسری طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 206، سورہ رعد آیت نمبر 15، سورہ نحل آیت نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورہ حج آیت نمبر 18، سورہ فرقان آیت نمبر 60، سورہ نمل آیت نمبر 26، سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ صاد آیت نمبر 24، سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 38، سورہ نجم آیت نمبر 62، سورہ انشقاق آیت نمبر 21، سورہ علق آیت نمبر 19۔ یہ 14 قرآنی آیات ہیں جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے۔ کوئی آیت سجدہ پڑھے اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، کوئی آیت سجدہ سن لے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے کا ارادہ تھا نہیں تھا، سجدہ تلاوت اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے آیت سجدے کا ترجمہ پڑھا یا سنا اور وہ جانتا ہے کہ یہ آیت سجدے کا ترجمہ ہے تو اس کے اوپر سجدہ واجب ہوگا، اور اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ترجمہ جو پڑھا گیا ہے سجدے کی آیت کا ہے تو اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر تلاوت انٹرنیٹ پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہو، یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو، اور کوئی شخص اس میں آیت سجدہ سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ ٹیپ ریکارڈ، سی ڈی وغیرہ جو ریکارڈنگ کر کے رکھی گئی ہے اس کو سننے سے اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ریڈیو یا کسی بھی پروگرام میں پہلے سے ریکارڈ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے بعد میں پیش کیا جا رہا، تو یوٹیوب ہے یا ایسے ہی کسی بھی سوشل ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور وہاں پر ریکارڈنگ پہلے سے موجود ہو اور آپ اس پہ سے قرآن سنیں، وہاں پر سجدے کی آیت پڑھی گئی یا ترجمہ سنیں، وہاں پر جو ہے ترجمہ کیا گیا آیت سجدہ کا، اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ پہلے سے ریکارڈنگ ہے۔ لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہوتا ہے وہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دیکھ رہا ہے حرم کی قرات ابھی سن رہے ہیں اور وہاں بتا رہے ہیں کہ لائیو ہے، اور وہ حرم کے امام اگر آیت سجدہ پڑھے ہم سن لیں تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آیت سجدہ لکھے لیکن زبان سے نہ پڑھے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اگر لکھتے ہوئے زبان سے بھی پڑھ لے تو سجدہ واجب ہوگا، صرف لکھنے سے واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں پر دوسرے لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں تو حکم یہ ہے کہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھے تاکہ دوسروں پہ سجدہ واجب نہ ہو۔ اسی طرح جلسوں اور بڑے اجتماعات میں آیت سجدہ تلاوت نہ کریں، کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سجدے کی آیت ہے، ان پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اگر سجدے کی آیت آ جائے تو اس کو آہستہ پڑھیں، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑ کے اس آیت کو آگے کی پڑھنا یہ گناہ ہے، پڑھنا چاہیے لیکن آہستہ پڑھیں۔ سجدے تلاوت کے شرائط۔ سجدے تلاوت کے صحیح ہونے کے لیے وہ تمام شرطیں لازم ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔
جیسے بدن، جگہ اور کپڑے کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، یہ ساری چیزیں سجدے تلاوت کے لیے شرط ہے۔ سجدے تلاوت واجب ہے، اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ بہتر یہی کہ جب سجدے تلاوت واجب ہو اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن اگر اس وقت یاد نہ کیا تو بعد میں جب موقع ہو ادا کر لے، البتہ زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ ابھی پڑھ رہے ہیں ہم تو حکم یہ ہے کہ جیسے سجدے کی تلاوت آئی قرآن بند کرے اور اٹھ کے کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، سجدہ کر لیں۔ مکروہ وقت ہو تو سجدے کو مؤخر کریں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو فوری سجدہ کر لینا چاہیے۔ سجدے تلاوت کا طریقہ، نماز سے باہر آیت سجدہ تلاوت کی تو بہتر یہ ہے کہ فوراً کھڑے ہو، ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائیں، اور اس میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں۔ لیکن اگر بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر لے تب بھی درست ہے، اس میں قیام، تکبیر، تسبیح مسنون ہے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد نہ تشہد ہے نہ سلام ہے۔ تو قرآن کی آیت پڑھنے پہ سجدہ کیسا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے سیدھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 3 مرتبہ یا اس سے زائد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، اس کے بعد اٹھ جائیں گے، سجدہ ہو جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے بھی اگر کوئی سجدہ کر رہے ہوں تو اس کی بھی اجازت ہے، یعنی اگر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن ہٹا کے وہیں سے سجدہ کر دیں تو بھی اجازت ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کھڑے ہونا مسنون ہے۔ اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ کھڑے ہونا یہ مسنون ہے، کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جائیں اچھا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے مکروہ وقت میں آیت سجدہ پڑھی اور اس وقت اس نے سجدہ کر لیا تو ادا ہو جائے گا، البتہ مکروہ وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر غیر مکروہ وقت میں آیت سجدہ تلاوت کیا تو مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا اور مکروہ وقت شروع ہو گیا، سجدے کی آیت پڑھی، اس نے فوری سجدہ بھی کر لیا تو ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ انتظار کرے، مغرب کے بعد پڑھے، لیکن اگر اسی وقت آیت پڑھی، اسی وقت سجدہ کر لیا تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے آیت پڑھی تھی ظہر کے بعد، عصر کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس وقت یاد آیا اس کو، تو اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کی ساری تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 5 پیج نمبر 438 پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھائے بھی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔